عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے گی۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ کیا بات ہے، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، کیا کہنے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ آئیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی جودی والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ایک بار درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی جودی والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد اولاد نبی، اولاد علی، فاتح بلگرام کے شہزادے حضور سید انس میاں واسطی بلگرام شریف کی آمد ہونے والی ہے، اور انہی کے ساتھ مالیگاؤں کی ایک عظیم شخصیت سید امین القادری کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ سنیں گے، آپ دیکھیں گے چہروں کو۔ یہ منبر شریف پر میرے اساتذہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ مولانا زین العابدین صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے بھائی شاہد رضا قادری جنہوں نے بڑی اچھی نظامت کی، اور ہمارے چھوٹے بھائی ریحان رضا قادری نے بڑی اس جلسے کو سجانے میں محنتیں کی، اور جناب محترم حافظ قاری شاداب رضا نوری نے بڑی کاوشیں کی۔ تقریباً 3-4 مہینے سے وہ برابر اس جلسے کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں کامیاب کرے، کمیٹی کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور جو لوگ اس جلسے میں آئے ہم سب کو حق سننے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے نبی کے نام پر سارے بول دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بول دیں یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو لوگ آج ایک صرف مفتی کے حیثیت سے جانتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت صرف ایک مفتی تھے۔ ایک نے تو مجھ سے یہ بھی کہا کہ وہ ولی نہیں تھے، وہ صرف مفتی تھے، ایک مولوی تھے، صرف ایک مفتی تھے، محدث تو کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا تھا ولی نہیں۔ میں نے کہا تجھے پتا ہے ولی کے شرائط کیا ہیں، ولی کون ہوتا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ولی کون ہوتا ہے۔ وہ امام اہل سنت کی طرف نسبت کر کے کہہ رہا تھا کہ ولایت نہیں ملی ہے۔ ماشاءاللہ نسیم عزیز صاحب بڑے پیچھے بیٹھے ہیں، آ جائیے آگے۔ کہا تھا وہ ولی نہیں ہے، ولی وہ ہے کہ جس کے دن اور رات یاد خدا میں گزرے، سبحان اللہ، یہ تو ولی ہوتا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، پوری زندگی خدا رسول کی یاد میں گزاری ہے، اور پوری زندگی بھر جب بھی قلم اٹھایا تو مصطفیٰ کی ناموس کے لیے اٹھایا، نبی کی تعریف کے لیے اٹھایا۔ پوری زندگی کسی کی اور کی قصیدے نہیں، اپنے نبی مختار کے قصیدے پڑھے ہیں۔ وہ سرکار امام احمد رضا خان کی ذات ہے، قسم خدا کی، جنہوں نے اپنی ذات میں، حیات زندگی میں، اپنی ذات میں ایک ایسی چیز پیدا کی کہ غیروں کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر، کون سی چیز تھی کہ امام اہل سنت 1000 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اللہ اکبر، 1000 کتابیں لکھنے والا۔ سید امین القادری بہت جلد تشریف لانے والے ہیں، آپ بالکل اطمینان سے بیٹھیے گا۔
امام اہل سنت نے 1000 کتابیں لکھی. کتنی؟ 1000 کتابیں. 56 علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل تھی. جس فن میں آپ نے قلم اٹھایا اس فن کا آپ نے حق ادا کر دیا. نادان کہتا ہے آج کے بریلوی کو ہم نہیں مانتے ہیں، تیرے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک مولوی اٹھا، اس نے کہا ہم آج کی بریلویت کو نہیں مانتے ہیں، ہٹ پیچھے جا، تیرے ماننے نہ ماننے سے بریلوی پہ فرق نہیں پڑتا ہے. بریلی کو تیری وجہ سے شہرت نہیں ملی، امام کو تیری وجہ سے شہرت نہیں ملی. امام کو اگر شہرت ملی ہے تو مصطفیٰ کے عشق کا صدقہ ہے، نبی کی محبت کا صدقہ ہے، جس نے زندگی بھر یہی کہا ہے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت فاضل بریلوی کی ذات بہت بڑی ذات ہے. ہم غلام انہیں حسان الہند کے نام سے جانتے ہیں کہ ہندوستان کے سرزمین پر جنہوں نے اپنے عشق کا اظہار قلم کے ذریعے بھی کیا، زبان کے ذریعے بھی کیا اور عمل کے ذریعے بھی کیا. جو ایک صرف مفتی نہیں، اس لیے آپ جانتے ہیں ڈالروں کی بنیاد پر مفتی بھی بک جاتے ہیں، محقق بھی بک جاتے ہیں. ایک مولوی آیا تھا جس کا نام قاسم بھی تھا، ایک مولوی رشید بھی تھا، ایک مولوی وہ بھی تھا جس کو رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ان کے قلم بک چکے تھے، یہ دولت اور ڈالر پر بک چکے تھے. لیکن امام اہل سنت کی وہ ذات ہے، نہ ڈالر پہ بکی نہ دولت پہ بکی. اس لیے کہ امام اہل سنت تنہا ایک مولوی نہیں تھے بلکہ عاشق رسول تھے. مولوی ڈالر پہ بک جاتا ہے، عاشق کبھی بکا نہیں کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت. واہ واہ واہ. اس کی بولی تو یہ کروں مدحائل دوبر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو؟ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کی ذات اگر نہ آئی ہوتی نہ جانے میرے عقیدوں کا کیا ہوتا. جب ظالم دنیا ہمارے عقیدوں کو بگاڑنے کے پیچھے پڑی تھی، تمہیں پتہ نہیں اسی زمانے سے آواز آ رہی تھی جس کا نام علی اور محمد جس کا نام ہے، جو تمہارے اور ہمارے پیغمبر ہے. دنیا کہہ رہی تھی، اسی دنیا نے کہا تھا ان کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. تو بریلی کا بوریا نشین امام احمد رضا خان فاضل بریلی بھی اٹھا اور قلم اٹھا کر اسی نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب ظالم کہہ رہے تھے جس کا نام محمد ہے اسے پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، وہ مر کے مٹی میں مل چکا، تب اسی احمد رضا نے قلم اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب ظالموں نے کہا تھا ان کسی چیز کا مالک کو مختار نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. اٹھانے کے بعد آپ نے کہا تھا مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ظالم دنیا کہہ رہی تھی محمد ہماری طرح بشر ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. آپ کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. نعرہ تکبیر. سب مل کے کھڑے ہو کے، سب مل کے یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. بہت خوب حضرت. واہ 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 واہ. جب پوری امت کو لوٹنے والے چور پھر رہے تھے اور بھیس بھی میرا تھا، لباس بھی میرا، امامہ لگا کر جبہ پہن کر ہمارے درمیان آئے تھے، تو قوم کو جس نے جگایا تھا اور جس نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی واہ واہ واہ. بہت اچھے. سنہا ایک مولوی نہ سمجھنا، مہریرہ کی عطا کا نام امام احمد رضا خان ہے. مہریرہ کی عطا کا نام امام احمد رضا خان ہے. مخدوم زمنہ کی عطاؤں کا نام امام احمد رضا خان ہے. غریب نواز کی عطا کا نام امام احمد رضا خان ہے. غوث اعظم کی کرامت کا نام احمد رضا خان ہے. اور آگے بڑھو تو مصطفیٰ کے معجزے کا نام احمد رضا ہے. اور سچ یہ ہے ہم سنیوں کی امانت کا نام احمد رضا. کیا ہے بھیا یہ؟ ہاں کیا
بھائی اس تقریر ہو ہے اور آپ اس طرح سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے جیسے آپ کو تقریر سے کوئی مطلب نہیں. یہاں ثواب کمانے آئے ہو یا گناہ کرنے آئے ہو؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، حضور اعلی حضرت کا ذکر ہو رہا ہے، مسلک اعلی حضرت کے نعرے تو لگاتے ہو، حضور اعلی حضرت کا ذکر ہو رہا ہے، چھوڑ کر کے آپ دوسری طرف توجہ آپ کی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب حضرت آئیں گے، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اسٹیج پہ آئیں گے، وہیں سے آ کے تھوڑی لوٹ جائیں گے. یہاں اسٹیج تک آئیں گے، بیٹھیں گے، 2 گھنٹے تقریر کریں گے. کتنا دیکھو گے آپ؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. بیٹھو بھائی، یہ کنارے کیوں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ سب لوگ، بیٹھ جائیے. اس قدر اچھی تقریر ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں مولانا عبد المعید صاحب مصباحی پورے ہندوستان میں تقریر کر رہے ہیں؟ آپ نے بالکل گھر کی مرغی دال برابر سمجھ لی. سنیے، محبت سے سنیے، بہت اچھا بیان ہو رہا ہے، سنیے. اور یہ جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، جب حضرت آئیں گے تو حضرت کے لیے راستہ بن جائے گا، اسٹیج تک آ جائیں گے. بیٹھ جاؤ سب لوگ، بیٹھ جاؤ. جی حضرت بیٹھ جائیے. امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے وہ کام کیا ہے جو لوگوں نے 100 سال میں نہیں کر پایا ہے. 100 سال گزار کر بھی وہ کام نہیں ہو سکا جو امام اہل سنت نے اپنی حیات ظاہری میں کیا ہے. ہمیں بد عقیدگی سے جو بچایا ہے وہ امام اہل سنت نے بچایا ہے. ضرورت کے مطابق کبھی ہمیں فتاوی رضویہ دے رہے تھے، کبھی کنز ایمان دے رہے تھے، کبھی ہدایت کے بخشش دے رہے تھے، کبھی ہمارے حوالے کر کے الدولت المکیہ دے رہے تھے، اور کبھی ہمیں تمہید ایمان کا تحفہ دے رہے تھے. بہت اچھے، واہ 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 واہ. اللہ اکبر. جس نے زندگی بھر اپنے باپ کے قصیدے نہیں پڑھے اس ذات کو احمد رضا خان کہتے ہیں. سبحان اللہ. جس نے زندگی بھر اپنے دادا کے قصیدے نہیں پڑھے اس ذات کو امام احمد رضا خان کہتے ہیں. امام احمد رضا خان نے نہ اپنے باپ دادا کی کبھی تعریف کی، نہ پردادا کے قصیدے پڑھے، اور قلم جب بھی اٹھایا تو اپنے پیغمبر کی شان میں اٹھایا، نبی کی شان میں اٹھایا جب بھی ان کا قلم اٹھا. اور امام احمد رضا کی ذات یہاں سے سمجھئے کہ آل رسول مہریروی رحمت اللہ علیہ کہ آپ صرف مرید نہیں بلکہ مراد بھی ہیں. کیا ہے؟ مراد بھی ہیں. انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. 22 سال کا ایک شہزادہ جب مہریرہ میں گیا، اللہ پر سرائے میں قدم رکھا، سرائے میں غسل کیا، لباس بدلا، نالین کو ہاتھ میں پکڑا، جب بارگاہ آل رسول میں پہنچا، قسم خدا کہ آل رسول احمد رضا کا انتظار کر رہے تھے. آل رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. مریدوں نے کہا تھا وجہ کیا ہے؟ چہرے پر مسکراہٹ آج سے پہلے نہیں دیکھی. آج وجہ کیا ہے؟ چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے، چہرے پہ ہنسی آ رہی ہے. تب آپ نے کہا تھا کیا بتاؤں مجھے کسی کا انتظار تھا، آج وہ انتظار کی گھڑی مکمل ہو چکی ہے. کہا مجھے فکر تھی روز محشر خدا پوچھے گا اے آل رسول تو لایا ہے کیا؟ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. قسم خدا کی ان کی ذات تو وہ ذات تھی جن کے پاس نیکیاں تھی، نیکیوں کا انبار ہے. روزے بھی آپ نے رکھے، نمازیں آپ نے پڑھی، صدقات آپ نے دیے، لیکن کہتے ہیں میدان قیامت میں خدا پوچھے گا لایا ہے کیا؟ تو آپ نے کہا تھا جو ایک کھٹکتی دل میں آج دور ہو گئی، تو آپ نے کہا تھا روز محشر کر پوچھے گا خدا اے آل رسول تو لایا ہے کیا؟ پیش کر دوں گا احمد رضا لایا ہوں یا خدا یہ امانت سلامت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. لبیک یا رسول اللہ کا اگر نعرہ پورے مجمع سے نہیں لگا، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس سے ایمان میں حرارت پیدا ہوگی، ایمان تازہ ہوگا. دیکھیے دنیا کی ساری دولت ایک طرف، مصطفیٰ کی عزت ایک طرف. ساری دنیا کے تاج محل، لال قلعہ، یہ ساری خوبصورتی والی چیزیں ایک پلے
पल्ले में लाकर रख दो और एक पल्ले में मुस्तफा का गुंबद खजरा ला के रख दो। फिर आशिक से बोला जाए बता क्या चाहता है। एक पल्ले में दुनिया का सारा सोना रखा है, सारी दौलत रखी है, एक पल्ले में मुस्तफा का गुंबद खजरा रखा है, बता तुझे क्या लेना है। तो आशिक कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। कोई हाथ नीचे ना रहे, हाथों को उठाएं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बोलते रहे हजरत, बोलते रहे, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर के लिए हमारी इज्जत है, हुजूर के लिए हम, हुजूर के लिए हमारी ज़बानें, हुजूर के लिए हमारी औलाद, हुजूर के लिए हमारे खानदान, हम सब कुछ लुटाएंगे मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए, नामूस मुस्तफ़ा के लिए सब कुछ लुटा देंगे। फिर हम नहीं देखेंगे मेरे खानदान है, औलाद है, घरबार है, फिर हमें कोई परवाह नहीं होगी। कौन जाता है? अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया। हुजूर की इज्जत पे पहरा देते देते आप कब्र में गए, लहद में इश्क़े रुखे शहीद का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चिराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदा बोलते रहे, आप बोलते रहे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डिस्टर्ब बहुत हो वाह, रहा वाह, है, वाह। बोलते जाए डिस्टर्ब बहुत कर रहे असल हो। में ये इसमें ज्यादातर लोग जो है जलसा सुनने नहीं बल्कि सैयद साहब की सेल्फी लेने आए हैं। सिर्फ सेल्फी लेने के लिए पूरा जलसा खराब किए हुए हैं। ये जलसा वलसा सुनने नहीं आए हैं, इन्हें मोहब्बत कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। बार बार आपसे कहा जा रहा, तकरीर हो रही है, आप वहां खड़े हैं। जाने दो यार, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सैयद अमीनुल किबला मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। शख्सियत का इंतजार आप शिद्दत के साथ कर रहे थे। मोहब्बत का ये आलम कि बार बार उठ उठ कर आप खड़े हो रहे थे। कब सैयद साहब आ रहे हैं, कब सैयद साहब आ रहे हैं। अब तशरीफ ले आए हैं, अब तो आप बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। जब आगे से लोग बैठेंगे तो पीछे भी बैठते चले जाएंगे। सब लोग आगे वाले बैठो, सब लोग बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चेहरे का दीदार कीजिए। सैयद साहब क़िबला की इजाजत से मैं बैठा और अरे खामोश हो जा भैया, चेहरे की जियारत कीजिए। मैंने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, क्या कहने, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, सब घराना नूर का। आशिक के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो हुजूर की इज्जत है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, क्या है हुजूर की इज्जत, इज्जत। नबी की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं। ताजमहल तेरा हुस्न एक तरफ, लाल किला तेरा हुस्न एक तरफ, सारी दुनिया की खूबसूरतियां एक तरफ, गुंबदे खजरा के जलवे एक तरफ, हुजूर के रोजे का जलवा एक तरफ। हमने कहा कि जब आशिक के सामने दो चीजें रखी जाए,
کہ ترازو کے دو پلے میں ایک پلے میں دنیا کی ساری خوبصورتی کو رکھ دیا جائے، ساری دولت کو رکھ دیا جائے، امریکہ کا ڈالر اٹھا کے رکھ دیا جائے، اور ایک طرف مصطفیٰ کی عزت کو رکھا جائے۔ پھر عاشق سے کہا جائے ڈالر چاہتا ہے یا نبی کی عزت چاہتا ہے؟ ڈالر چاہتا نبی کی عزت چاہتا ہے؟ دولت چاہتا مصطفیٰ کا حسن چاہتا ہے؟ دولت چاہتا ہے یا نبی کا گنبد خضرا چاہتا ہے؟ تو عاشق کی زبان میں تم بھی بولو، عاشق تو یہی کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم پر ان پہ اپنا نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہی تو ہمیں درس دیا ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کی وسعت ہے۔ آپ کشمیر کی برفیلی وادیوں میں جا کر کبھی دیکھنا، میں ایک بار گیا تھا کشمیر کے اندر، میں نے وہاں پر ایک پہاڑ پہ مسجد بنی تھی، میں نے اس میں نماز ادا کی فجر کی، اللہ اکبر، فجر کی نماز جب ادا کی نا تو اس کے اندر سلام ہو رہا تھا، سلام ہو رہا تھا، میں نے قریب گیا نا تو سلام و رضا کی زبان میں مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے یہ دیکھا کشمیر کی زبان اور تہذیب الگ، تمدن الگ، اسی طرح مہاراشٹر کے اندر زبان ہے مراٹھا، پنجاب کے اندر زبان ہے پنجابی، گجرات کے اندر زبان ہے گجراتی، تہذیب اپنی اپنی، تمدن اپنا اپنا، لیکن احمد رضا کے جب سلام کی بات آتی ہے تو ان سے پوچھو کبھی عالم تصور میں اتنا تو بتا دو، تم گجرات میں رہتے ہو، زبان تمہاری گجراتی ہے، سلام پڑھتے ہو تو بریلی کے رضا کی زبان میں پڑھتے ہو، کبھی پوچھو مہاراشٹر کے بچے سے وہ مراٹھی، تیری زبان مراٹھی ہے، سلام پڑھتا ہے تو رضا کی زبان میں پڑھتا ہے، کبھی پوچھو کشمیر والے سے تیری زبان الگ لیکن سلام پڑھے تو مصطفیٰ رام رحمت وہ رضا کی زبان میں پڑھے۔ میں نے عالم تصور میں سارے بچوں سے پوچھا، وہ پنجابی تو بھی بتا، وہ مراٹھی تو بھی بچا، وہ گجراتی تو بھی بچا، سارے بچوں نے عالم تصور میں جواب دیا، کہا سن وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں نے لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر اس صدی میں جو ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ پھر کہا تھا کہ وادی کہا تھا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سے۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، دلوں میں جو محبت آئی ہے، پیار آیا ہے حضور سبحان اللہ، یا اعلیٰ حضرت کی بدولت آیا ہے، اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ قسم خدا کی وہ بریلی میں امام احمد رضا خان اگر آیا نہیں ہوتا تو نہ جانے ہمارے عقیدوں کا حال کیا ہوتا۔ آج حالات بڑے خراب، اعلیٰ حضرت کے دور میں اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو آپ تڑپ جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے، پھر آپ کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، سارا چین سکھ ختم ہو جاتا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ امت کے سامنے، امام مالک سے پوچھا گیا کہ امت کے سامنے حضور کی گستاخی ہو تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو امام مالک نے فرمایا کہ امت کو بدلہ لینا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو امام مالک فرماتے ہیں کہ پھر پوری امت کو مر جانا چاہیے، پوری امت کو مر جانا چاہیے، کیونکہ حضور کی شان میں گستاخی ہو اور یہ امت زندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں زمین پر ایک رہے گا، یا نبی کا وفادار رہے گا یا نبی کا گستاخ رہے گا، عاشق رہے گا یا نبی کا گستاخ رہے گا، دونوں زمین پہ نہیں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، 1,00,000 مرتبہ، بڑے مرتبے والا ہوگا جو 1,00,000 مرتبہ روزانہ حضور پر درود بھیجے گا، بڑی فضیلت والا ہوگا۔
لیکن فرماتے ہیں اگر اس کے سامنے حضور کی شان میں توہین کی جائے اور وہ خاموش رہ جائے تو آپ فرماتے ہیں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنا اس کے چہرے پہ مار دیا جائے گا. اس لیے کہ تسبیح گھمانے کا نام صرف محبت رسول نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دینے کا نام محبت رسول ہے. یہی نہیں کہ تسبیح گھماتے رہو، لمبا جبہ امامہ پہن لیا، یہی محبت رسول ہو گئی. آپ کے سامنے گستاخیاں کی جائیں آپ خاموش رہیں اور پھر فرماتے ہیں محبت رسول کا حق ادا ہو گیا. یہ محبت رسول کا حق ادا نہیں ہوا. بدلو اپنے آپ کو. اس زمین پہ دونوں نہیں رہ سکتے ہیں، گستاخ رہے گا یا جو ہے وفادار رہے گا، عاشق رہے گا، دونوں ایک ساتھ رہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے باپ کے اگر شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اس سے انتقام اور بدلہ لے لیتے ہیں، لیکن سوچو جو پیغمبر کی شان میں گالیاں دے ہم اسے برداشت کر جاتے ہیں. اللہ پر ایک صحابی ہے نام حذیفہ بن یمان ہے. حذیفہ بن یمان جب صدقے کے تعلق سے اپنے لوگوں کے پاس نکلے تو لوگوں نے آپ کو دینے کے بجائے نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہا. تو آپ نے ایک جملہ تاریخی کہا تھا، آپ نے کہا تھا مجھے گالیاں دو، میرے ماں باپ کو گالیاں دو، سب کچھ برداشت ہے، لیکن آمینہ کے لال کو اگر گالیاں دو گے کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا، کبھی برداشت نہیں ہوگا. ایک ہوگا عاشق یا گستاخ. ہم کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیے عاشق حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے. عاشق نہیں کرتا حالات سے سمجھوتا. حالات کیسے ہیں، حالات جیسے بھی ہو، لیکن عاشق وہ جان کی بازی لگا کر بھی اور کہتا ہے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے گی. اسے حالات سے ڈر نہیں لگتا. آپ دیکھیں نا سلمان اظہری کو، اللہ اکبر، اس نے حالات اور وقت کے تقاضوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. جو اس کا کل موقف تھا آج جیل میں ہے، آج بھی اس کا وہی موقف ہے. کل جو اس کا نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ، آج بھی وہی نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. آج بھی اس لیے عاشق حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا. ہم کریں گے حالات سے سمجھوتا، آپ کریں گے حالات سے سمجھوتا، لیکن جو مصطفیٰ کا عاشق ہوگا وہ حالات نہیں، جان کی بازی لگا کر مصطفیٰ کے ناموس کی حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. جنگ بدر جب ہونے والی تھی، مدینے میں تشکیل دی جا رہی تھی، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام معاذ ایک کا نام معوذ، حضور کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دو. چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب حضور کی بارگاہ میں آپ سے درخواست کی، اللہ اکبر، 12-13 سال کے بچے کبھی دیکھنا محلے اور گلی میں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، پب جی کھیلتے، نیٹ کی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. 13 سال کے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے کھیلتے پھر انہیں شعور کی منزلوں پہ وہ گزرتے ہیں. تمہیں پتا ہے 12-13 سال کے بچے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں آقا ہمیں بھی بدر کے میدان میں جانے کی اجازت دو. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچے جن سے تلواریں نہ اٹھیں گی وہ آج جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں بچوں تمہاری عمر جنگ میں جانے کی نہیں ہے. جن کے بازوؤں میں بل ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، وہ جنگ میں لڑا کرتے ہیں. تم کس بھروسے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. بچوں نے کہا تھا نہیں آقا مجھے جانا ضرور ہے. اللہ اکبر. میرے حضور نے جب ان بچوں کا اصرار دیکھا آقا نے اجازت دی. آقا نے جیسے ہی اجازت دی ہے، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے ضرور ہیں، ایمان بڑا کامل ہے، ایمانی جذبہ دیکھیے. چھوٹے بچوں کو جب اجازت ملی ہے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. جن آنکھوں میں ابھی تک آنسو آ رہے تھے، پتہ نہیں جنگ میں جانے ملے گا یا نہیں، ابھی انہی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں. بچے مسکرائے ہیں اور اسی صف کے اندر کھڑے ہو گئے جہاں صحابہ کھڑے ہو رہے تھے. سب بندی ہو رہی تھی، یہ بچے بھی جا کر کھڑے ہو گئے. جب چھوٹے چھوٹے بچے جا کر اپنی چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے، یاد رکھیے گا بدر کا میدان جو مدینے سے ہے وہ 150 یا 60 کلومیٹر کی دوری پر ہے. سواریاں بھی اتنی نہیں تھی، تلواریں بھی اتنی نہیں تھی، نیزے بھی اتنے نہیں تھے. کچھ لوگ وہ تھے جو پیدل 150 کلومیٹر کا صرف نبی کی محبت میں جا رہے تھے، مصطفیٰ کی عزت کو بچانے کے لیے بدر کے میدان میں چلے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، نام معاذ اور معوذ ہے. چھوٹے بچوں کو جب اجازت ملی ہے سب کے اندر کھڑے ہو گئے، اپنی چھوٹی چھوٹی تلواریں لی. اللہ کا مدینے سے جب یہ قافلہ روانہ ہوا بدر کے میدان میں آیا. اللہ کا بدر کے میدان میں صحابہ نے منظم طور پہ صحابہ نے اپنی ٹیم کو تشکیل دی. اس کے بعد یہی چھوٹے چھوٹے بچے، ادھر دیکھیے، یہی چھوٹے چھوٹے
چھوٹے بچے اپنے چچا عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، آکے کہتے ہیں چچا اتنا تو بتا دو کہ ان میں سے ابو جہل کس کا نام ہے، کون ابو جہل ہے، کس کو عمرو بن ہشام کہتے ہیں، اتنا بتا دو کون ابو جہل ہے۔ چچا نے کہا تھا بیٹو اتنا بتاؤ تمہیں ابو جہل سے واسطہ کیا ہے، کون سا کام بدر کے میدان میں تمہیں پڑا ہے۔ چھوٹے بچوں نے کہا تھا میں نے سنا ہے اس نے آمنہ کے لال میں گالیاں دی ہے، مصطفیٰ کی شان میں گالیاں بکتا ہے، میں نے قسم کھائی ہے یا تو وہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا۔ اللہ اکبر، چھوٹے بچے ہیں، ایمان بڑا ہے، ایمانی حرارت دیکھیے۔ چھوٹے بچوں نے تلوار اٹھائی، اپنی تلوار اٹھا کے جب چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا دیکھیے وہ ابو جہل آ رہا ہے۔ انہی چھوٹے چھوٹے بچوں نے تلوار اٹھانے کے بعد اللہ اکبر تلوار اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد جب آپ لے کر چل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور انیس المشائخ سید انس میاں صاحب قبلہ، سید انس میاں صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غریب نواز، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، حضور شیخ طریقت انیس المشائخ سید الشاہ انس میاں صاحب قبلہ واسطی بالگرامی، ماشاءاللہ جن کی جلوہ گری منبر نور پر ہو چکی ہے۔ آپ حضرات یہ مصافحہ وغیرہ نہ کریں بھائی، جب ایک کرتا ہے تو پھر دوسرا بھی کرنا چاہتا ہے، اور یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو ان سادات کرام کے لیے تکلیف پیدا ہو جائے گی۔ آپ حضرات مصافحے وغیرہ کا سلسلہ بالکل بند کر دیں، کوئی مصافحہ نہ کرے، تقریر سنیں، بیٹھ جائیے، سب لوگ بیٹھ جائیے۔ آل رسول آل نبی، شہزادے حضور فاتح بالغرام تشریف لا چکے ہیں۔ آپ چہرے دیکھیے، بڑے نورانی چہرے ہیں، اللہ اکبر، چہروں کی زیارت کیجئے حضور۔ آپ لوگوں کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ بھیا اب تو بیٹھ جائیے، ابھی بھی نہیں بیٹھو گے؟ زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بول دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر فاتح بالگرام کے شہزادے اعلیٰ حضرت کی فکر لے کر حضور سیدی سرکار انس میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ چہرہ دیکھیے گا، یہ چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے، حضور بادشاہ اسلام کہ یہ شہزادے ہیں۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ اس دور حاضر میں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا حد درجے کام کر رہا ہے اسی کو انیس المشائخ انس ملت کہتے ہیں۔ جو ناموس مصطفیٰ پر اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے اسی کو انس ملت کہتے ہیں۔ میں نے ابھی دیکھا ایک کتا اٹھا تھا، اور اس کتے نے جب گستاخی کی، اس سے پہلے بھی ایک کتا اٹھا تھا، اس سے پہلے بھی ایک کتا اٹھا تھا۔ بلگرام کا وہ شہزادہ جس کو انس ملت کہتے ہیں، قسم خدا کی جس نے بھوک کا پیاس نہ کیا، پانی کا پیاس نہ کیا، کھانے پینے کے بغیر کبھی قنوج کے تھانے میں، کبھی چھبرا مئو کے تھانے میں، کبھی بلگرام کے تھانے میں، کبھی ہردوئی کے تھانے میں، کبھی ڈی ایم سے ملتا، آئی پی ایس سے ملتا، اس لیے کہ اپنی عزت کی بات نہیں تھی، مصطفیٰ کی عزت کی بات تھی، جس کا بھی یہی نعرہ ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا معتمد، اعلیٰ حضرت کی سچی ترجمانی مسلک کی کرنے والا، حضور بادشاہ اسلام کی وراثت، فاتح بالگرام کے تصوف کا ضامن، تاج الشریعہ کی فکر، اگر ایک ذات میں دیکھنا ہو تو تمہیں امریکہ نہیں جانا، بلگرام جاؤ، بادشاہ اسلام کے شہزادے انس ملت کو دیکھ لو، ساری چیزوں کا سنگم نظر آتا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور انیس المشائخ۔ نہ جانے کتنے صلح کلی آپ اب تک ہمارے محلے میں گھس چکے ہوتے،
کتنے وہابیوں نے ہمارے قلعے ڈھا دیے ہوتے. بادشاہ اسلام کا احسان ہے ہم سب علاقے والوں پر. قسم خدا کی بادشاہ اسلام نے اپنا ہم سب کو مجاہد دیا, اور ایسا مجاہد جس نے اپنے مجاہدانہ کردار سے صلح کلیت کا بھی جنازہ نکالا, وہابیت کا بھی جنازہ نکالا, اور نجدیت کا بھی جنازہ نکالا, اور جس نے نعرہ لگایا تجھ سے اور جنت سے, کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول. ناموس رسالت پر میں نے دیکھا اسی سید زادے کو کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ, کبھی یہاں کبھی وہاں, بھوک کی پیاس, بھوک پیاس لگی ہے. اللہ پر آپ لوگ بھی اس پہ گواہ ہیں, ہم بھی گواہ ہیں, اس پہ یہ علماء بھی جانتے ہیں. اتنا کون تھا تھا مصطفیٰ کی عزت کی بات آ جائے تو تمہیں بھوک نہیں دیکھنا ہے. آخری بات کرتا ہوں, ان شہزادوں نے کہا تھا عبد الرحمن بن عوف چچا اتنا بتا دو ان میں سے ابو جہل کون ہے, کون ابو جہل ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا تیرا ان سے واسطہ کیا ہے, جنگ بدر میں تمہیں ان سے کام کیا ہے, کون سا سنسا ان سے کام پڑ گیا؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا تھا چچا اس سے زیادہ کام میرا تو نہیں ہے, اتنا میں نے سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے, میرے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے, میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. میں نے قسم اٹھائی ہے یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. اللہ اکبر. اتنے میں عبد الرحمن بن عوف کی نگاہوں کے سامنے ابو جہل آیا. جیسے ہی وہ آیا نا نگاہوں کے سامنے, عبد الرحمن بن عوف نے بچوں کو اشارہ کر کے کہا تھا نگاہ اٹھاؤ, جو سامنے نظر آتا ہے اسی کو ابو جہل کہتے ہیں. یہی عمر بن ہشام ہے. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچے تلوار اٹھائی, آگے بڑھے, شیر کی طرح حملہ کیا, ایسے حملہ کیا نہ جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے. دونوں بچوں نے شیر کی طرح حملہ کر کے اس ابو جہل کو نیچے گرایا. ایک نے تلوار اٹھائی, ابو جہل کی گردن پہ ماری اور اسے قتل کر کے زمانے والوں کو پیغام دیا کہ زمین پر یا تو گستاخ رہے گا یا مصطفیٰ کا وفادار رہے گا. کریم کے بارگاہ میں دعا کرتے مولا میرے بولنے میں جو اپنے کرم سے معاف فرما. اللہ تعالی ہم سب کو حضور سے سچی محبت سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. بس